حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر تھے، اور حضرت سلیمان نے ایک دعا کیا تھا، ربی حبلی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایک ایسی حکومت دے، اللہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو بھی نہیں ملنا۔ ایک بات یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ سے مانگو، سپر کلاس مانگو، ڈیلکس کلاس مانگو، ایسی کلاس مانگو، اجی اللہ سے مانگو، جنت الفردوس مانگو۔ نبی محترم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے مانگو جنت الفردوس، جو جنت کا سب سے اونچا ہے، وہ مانگو۔ تمہارا کیا جا رہا، میرا کیا جا رہا، مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہ نہیں اللہ تیری مرضی، اللہ تو چاہے تو دے۔ اللہ کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اور وہ دینے والا ہے، مانگو اس سے۔ دیکھیے حضرت سلیمان نے دعا کیا، اللہ ایسی حکومت دے، دنیا میں ویسی حکومت کسی کو نہیں ملنا، اللہ دے دیا۔ انسان، جن، کائنات، شیاطین، پوری دنیا کی مخلوق حکومت میں۔ لیکن جو باتیں نوٹ بہت کرنا ہے میں بتا رہا ہوں، سنیے۔ اتنا بڑا بادشاہ، کائنات کا بڑا، کائنات کی ہر چیز اس کے ہاتھ میں موجود ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا تھا۔ اللہ سے ڈرنے والا کبھی ظلم نہیں کرتا، اللہ سے ڈرنے والا کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اتنا بڑا بادشاہ ہے، غور کیجئے گا، اس کی نظر پوری مخلوق پر، پوری رعایا پر، ساری چیزوں پر ہے۔ اتفاق کی بات ہے، انہوں نے ایک مرتبہ ہدہد، چھوٹا پرندہ، چڑیا سے ذرا بڑا ہوتا، بڑی چونچ ہوتی اس کی، بڑے اوپر تاج کی طرح ہوتا، چھوٹا سا پرندہ، ذرا غور کیجئے۔ حضرت سلیمان نے کہا مالی لا اری الہدہد، کیا ہے بھائی لشکر میں سے ہدہد غائب ہو گیا، کدھر گیا؟ آج کیا بڑے لوگوں کو اپنے چھوٹے لوگوں کی خبر ہوتی؟ میں بڑا ہوں، میرے ماتحتین کی حالت کیا ہے، میرے گھر والوں کی حالت کیا ہے، میرے بچوں کی حالت کیا ہے؟ آدمی کی نظر ہوتی، آدمی بڑا بن گیا تو سب چیزیں چھوڑ دیتا۔ دیکھیے پوری کائنات ہے، ذرہ ذرہ ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں ہدہد کہاں چلے گیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ کہاں گیا تھا، کیوں گیا تھا، کیا سبب ہے؟ وہ صحیح اگر بتا دے تو ٹھیک ہے، ورنہ آج اسے کاٹ ڈالوں گا۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، ہدہد آیا۔ اصل میں ہدہد کیا تھا؟ اللہ یہ کہ کوئی ایک خصوصیت دے ڈالتا۔ ہدہد کی خصوصیت کیا تھی؟ کہیں بھی حضرت سلیمان جاتے تو وہ زمین میں پانی تلاش کرتا، پانی ڈھونڈتا، بتاتا کہ یہاں پہ پانی ہے، فوری حکم دیتے، منٹوں میں آپ کے پاس جن وغیرہ جو تھے کھود دیتے، لوگوں کے پانی کا انتظام ہوتا، وضو وغیرہ کر لیتے، ضرورتیں پوری ہوتی۔ نماز کا وقت ہے، حضرت نظر نہیں آ رہے ہدہد، بولے کہاں گیا وہ؟ بڑا آدمی ہے، چھوٹوں پر نظر، بتایا کہاں گیا تھا، سبب بتانا، اگر نہیں بتایا تو دیکھیے، ٹھیک ہے۔ ہدہد آیا، اور اللہ والا صرف اللہ سے ڈرتا، کسی سے نہیں ڈرتا، دنیا والوں کا، بڑے لوگوں کا، کسی کا بھی کوئی سے خوف نہیں ہوتا۔ جو اللہ کا ڈر جس کے سینے میں بیٹھ گیا، الحمدللہ خوش نصیب، کوئی ڈر کوئی آتا بھی نہیں، کوئی کچھ کر سکتا بھی۔ ہدہد آیا، بولے آج حضرت سلیمان بہت غصے میں، بولا کیا؟ بولے کہاں گیا تھا، سبب بتا، ورنہ آج اس کی خیر نہیں ہے۔ ٹھیک، میں بات کر لیتا ہوں، چھوڑ دو۔ ہدہد گیا حضرت سلیمان کے پاس، حضرت سلیمان کے پاس گیا، بتایا میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں، جئتک بسبأ من نبأ یقین، ملک سبا سے میں یہ خبر لایا ہوں، احطت بما لم تحط بہ، ایسی خبر لایا ہوں آپ کو نہیں معلوم۔ آج کوئی بول سکتا جی؟ آج کسی بڑے آدمی کو بول سکتا میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ نہیں جانتے؟ کسی کو؟ اتنا بڑا بادشاہ ہے، کہہ رہا ہے میں ایک ایسا میسیج لایا ہوں جسے آپ نہیں جانتے۔ حضرت سلیمان، میں نے کہا نا اللہ والا۔ حضرت سلیمان بولے کیا ہے، کیا بات ہے، ذرا بتاؤ تمہاری بات۔ بتایا یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک عورت ہے، ایک عورت ہے، ذرا غور کیجئے، پرندے کو بھی عورت کی حکومت پسند نہیں ہے،
آپ کو میرے کو الگ بات، عورت کبھی بڑی نہیں بن سکتی، امام نہیں بن سکتی، جمعہ کا خطبہ نہیں دے سکتی۔ اب یہاں پہ دیکھیے پرندہ، ایک افسوس کی بات یہ ہے اس کی حکومت کرنے والی ایک عورت ہے، ایک بات۔ دوسری افسوس کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، بہت بڑے تخت و تاج کی مالک، لیکن بادشاہ سن لیجئے، مشرک ہے، سورج کی پوجا کرتی ہے، اللہ واحد کو چھوڑ کر غیر کی پوجا ہو رہی۔ ایک پرندے کو بھی شرک پسند نہیں میرے بھائی، اللہ ہم تمام کو ہدایت دے۔ پرندہ کہہ رہا ہے اتنی عقل مند ہے، اتنی سمجھدار ہے، اتنی علم والی ہے، اتنے مال و دولت والی ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر وہ غیروں کی عبادت کرتی ہے۔ حضرت سلیمان یہ نہیں بولے اچھا چھوٹا پرندہ ہے بول رہا ہے کچھ نہیں، کوئی بھی بات ہے تو کبھی یاد رکھو کسی کی بات کو حقیر نہیں سمجھنا، ریگریٹ نہیں کرنا، کسی کو معاملی نہیں سمجھنا، معاملی چیز بعد وقت بڑی بن جاتی۔ حضرت سلیمان نے کہا اچھی بات، ٹھیک ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں واقعی تو سچا ہے یا جھوٹا۔ آپ نے خط لکھا، آپ نے خط لکھا، خط کا عنوان کیا تھا؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے، اور یہ خط بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے ہے۔ اب دیکھیے ذرا غور کیجئے، کسی طریقے سے وہ خط ملائکہ تک پہنچ گیا، وہ تفصیل کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، کیسا پہنچا، پہنچ گیا۔ اب ملائکہ کے پاس خط آیا، یہ بسم اللہ کا اثر دیکھو میرے بھائی، دل کو پگھلا دیتا ہے، دل کے اندر اتر جاتا۔ ملائکہ نے کہا یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اے میرے لوگوں، ایک بہت بڑے شریف آدمی کا، ایک بزرگ آدمی کا خط میرے پاس آیا ہے، اور یہ خط کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب بتاؤ، میری عادت ہے میں بغیر مشورے کے کوئی کام نہیں کرتی۔ آپ بولیے کبھی بھی یاد رکھیے کوئی بھی معاملہ ہے مشورہ کر لو، ایک سے دو آدمی سے پوچھیں گے شرمندہ نہیں ہوں گے، نقصان اگر ہو گیا تو آپ بولے میں پوچھ کے کرا، اگر نہیں پوچھیں گے، اور اللہ کے نبی سے کہا وہ شاورہم فی الامر، کوئی بھی معاملہ پیش آ گیا تو مشورہ کر لو، مشورہ کرنا برا نہیں ہے۔ ملائکہ نے مشورہ کیا، اب بولو کیا کرتے؟ لوگوں نے کہا ارے ہماری فوج کیا ہے، ہماری طاقت کیا ہے، ہماری قوت کیا ہے، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سنیے ملائکہ نے جواب کیا دیا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اے میرے درباریوں، اگر کسی ملک پر کوئی آدمی حملہ کرتا ہے، عزت والا ذلیل ہو جاتا، مالدار فقیر ہو جاتا، اور پورے گھر پورے شہر کا امن و سکون ختم ہو جاتا۔ اب سنیے اب ملائکہ کیا کر رہی، اور وہ بھی بڑی ہوشیار عورت تھی، اس نے کہا میں کچھ مال و دولت دے کر بھیجوں گی، کچھ نایاب قسم کے تحفے بھیجوں گی، اگر وہ آدمی تحفے قبول کر لے تو یہ سمجھا جائے گا یہ دنیا دار ہے، ہم اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مال آیا دوستو، بہت آیا، بہت مال آیا۔ حضرت سلیمان نے نظر اٹھا کر دیکھا، مجھے کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں دوستو، کسی کے مال کی طرف نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے کہا کسی کو ہم نے دیا ہے تو نظر اٹھا کر بھی مت دیکھو، یہ دنیا کے کھیل ہیں، ملے ہیں۔ اب یہ مال آتے ہی حضرت سلیمان، اتمدوننی بمال، مجھے مال دے کر تم لوگ ٹھکانا چاہ رہے ہو؟ بچہ جیسا روتے رہتا تو نلی پپ دے کر بچے کو سمجھاتے، آج کے زمانے میں کیا کرتے، رونے والے بچے کے منہ میں نپل رکھ ڈالتے، وہ بیچارے کو معلوم نہیں وہ نپل کیا چیز ہے، مگر وہ آرام کرتے رہتا۔ تو عائشہ حضرت سلیمان نے کہا مجھے دھوکہ دینے چاہ رہے، اللہ مجھے جو دیا ہے اس کا دھول، اس کی دھول بھی تمہیں نہیں ملی ہوگی، میں ایک ایسا لشکر لاؤں گا جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ یہ بات ختم ہو گئی،
ملکہ نے کہا کہ نہیں، یہ آدمی کوئی بڑا ہے، چلیے جائیں گے۔ ملکہ آ رہی ہے، ملکہ آ رہی ہے، پورے اس کے ساتھ، پورے شان و شوکت کے ساتھ وہ آ رہی ہے، اور اس کا جو تخت تھا بہت مانا ہوا تخت، پوری دنیا میں اس وقت بہت مشہور تھا۔ حضرت سلیمان نے کہا اس کا تخت کون لاتے بھائی؟ بادشاہ آ رہا تو کیا سب چھوڑ کے آتا؟ خزانہ چھوڑ کے آتا؟ کتنے حفاظت کرنے والے ہوں گے؟ حضرت سلیمان نے برے حال وہ تخت کو منگا لیا، میں وہ تفصیل میں نہیں جاتا، ضرورت بھی نہیں ہے۔ تخت آ گیا، نکروا لہا عرشہا، ذرا چینجز کر ڈالو، ذرا چینج کرو، ماڈل آیا تو نیا کرتے نا، لائٹ اگر گاڑی کی اوپر تھی تو نئے ماڈل میں اندر چلے جاتی، اتنا ہی نہ ڈیزائن بدلتا، اور کیسے ہوتا؟ ذرا نکروا لہا عرشہا، تخت کو بدل دیا گیا۔ جب وہ ملائکہ آئی، اس کا شاہانہ استقبال ہوا، اور حضرت سلیمان نے استقبال کیا، شاہانہ استقبال، بڑی عورت ہے، بہت بڑی، اور اس کے درجے کے مطابق استقبال کیا گیا۔ جب وہ آئی، ادخلی سرح، یہ محل ہے، آپ آئی، آپ کے لیے میں نے یہ محل بنایا۔ دیکھتے ہی پریشان ہو گئی عورت، چاہے کتنی بڑی عقل مند بھی ہو تو اس کی عقل کہیں گڑبڑ کر لیتی، اسی لیے عورت کو حکومت نہیں دیں گے، اور بتایا جس عورت کو حکومت ملتی وہ قوم ناکام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، خیر وہ آئی، پریشان ہو گئی، پریشان ہو گئی، اپنے کپڑوں کو ذرا سمیٹنے لگی، کیوں؟ وہ شیش محل ہے، کانچ کا محل ہے، پانی دھوپ میں چمک رہا ہے، اس نے یہ سمجھا کہ یہ جو ہے پانی ہے، میں پانی میں جاؤں گی تو میرے کپڑے بھگ جائیں گے۔ اب اس نے اپنے کپڑوں کو برابر کیا تو بولا کہ نہیں، اس نے کہا ھذا صرح ممرد من قواریر، یہ شیش محل ہے، پانی کا محل نہیں۔ جب اس عورت نے دیکھا، اسے بات سمجھ آ گئی، فوری کہا اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں اس سلیمان پر ایمان لا لی۔ اس کے بعد اللہ کچھ بھی نہیں بولتا تھا، ختم کر دیا واقعہ۔ حضرت سلیمان کی شادی ہوئی نہیں ہوئی، پھر وہ گئی، وہ غیر ضروری، حق سامنے آ گیا، بات کھل کر آ گئی، مان لینا، یہی عقل مندی، مان لی۔